ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی. ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکی صدر منتخب. کیا امریکی انتخابات کا پاکستانی سیاست پر بھی اثر ہوگا؟ امریکی انتخابات کے نتائج امن یا تیسری عالمی جنگ لائیں گے؟ ایسی جیت کبھی نہیں دیکھی گئی. امریکہ اب نئی بلندیوں پر جائے گا. ٹرمپ کی وکٹری اسپیچ. ریپبلکنز کو 4 برسوں میں پہلی بار سینٹ میں بھی اکثریت حاصل. امریکی انتخابات کے بعد پاکستان کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ٹرمپ بالآخر جیت گئے اور جو وکٹری تھی اب کہہ سکتے ہیں اس میں کیونکہ بہت نیک ٹو نیک کمپٹیشن تھا, خاص طور پر کچھ سوئنگ اسٹیٹس میں نیک ٹو نیک مقابلہ تھا, کچھ بھی ہو سکتا تھا. وہ کیا چیز رہی جو کملا ہیرس کے کیمپین میں جیسی کمی تھی جس وجہ سے وہ جیت نہیں سکیں اور امریکی تاریخ بلکہ دنیا کی تاریخ کے اہم ترین الیکشنز میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکی صدر منتخب ہو گئے. اس کے ہونے کے بعد فوری طور پہ جو ریاکشنز ہیں آپ کے سامنے رکھیں. چین کی طرف سے کہا گیا کہ we will continue to approach and handle China-US relations based on the principles of mutual respect, peaceful coexistence and win-win cooperation. ان کی فورن منسٹری کی اسپوکس وومن کا یہ میسج آیا. اس کے علاوہ فلسطینین پریزیڈنٹ محمود عباس صاحب نے کہا کہ we are confident that United States will support under your leadership the legitimate aspirations of the Palestinian people. اور انہوں نے مزید کہا جی کہ جو لفظ ہے یہ اے ایف پی نے لیجٹیمیٹ اسپائریشنز جو انہوں نے کہا ہے اس پر فوکس کیا ہے اے ایف پی کی طرف سے. دنیا بھر کے جو سربراہان ہیں ان کی طرف سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے. یہ ٹرمپ کی جیت کیا کیملا ہیرس کی غلطی تھی, کہاں ان کی غلطی تھی, کیا ایسا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے ٹرمپ جیت سکے, ان سب پر گفتگو کرتے ہیں. اور پھر سب میں اہم سوال پاکستان کی سیاست کے اوپر, کیونکہ بہت سے لوگ یہاں بہت خوش ہو رہے ہیں. آخر ان کی خوشی کی وجہ کیا ہے اور اس خوش پہ جو خوش ہو رہے ہیں ان کو واقعی میں جشن منانا بھی چاہیے یا نہیں؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی میں یہاں سے کسی قیدی کو چھڑوائیں گے؟ یہ سوال اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ علی معین نوازش صاحب سینئر تجزیہ نگار پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. جمیل صاحب پہلے یہ بتائیں کہ کیملا ہیرس سے کیا غلطی ہوئی, کہاں ان کا کیمپین غلط ہوا؟ بعض لوگ ان کی جو مشیگن میں یا پیلسٹائن کے حوالے سے سٹیٹمنٹس ہیں, ڈیموکریٹس کی پالیسیز ہیں, یہ اس کو وجہ قرار دے رہے ہیں. از اٹ دی اونلی ریزن یا اور بھی ریزنز ہیں اس ہار کے؟ جی جمیل صاحب. کملا ہیرس کی غلطی نہیں ہے, یہ اور بات ہے کہ کملا ہیرس کو 3 مہینے صرف ملے کمپین کرنے کے لیے. اور کملا ہیرس ظاہر ہے اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت دیکھیں اور وہ جو ان کا ایک سٹائل ہے کہ بڑا پاورفل آدمی, پاورفل شخصیت, اور وہ جو طاقت کی بنیاد پر بات کرنے کے لیے تیار ہو کسی سے بھی, تو اگر ان تمام چیزوں پر غور کریں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کملا ہیرس ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں کم. اور وہ کیوں, کس عدسے سے یہ دیکھا جا سکتا ہے, کیوں یہ بات کی جا سکتی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ڈیموگرافی کیا ہے. 61.8% وہاں سفید فام لوگ ہیں, ان کی آبادی ہے. باقی پیپل آف کلر 38% اور باقی مختلف. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کملا ہیرس کو جو ڈس ایڈوانٹیج تھا, ایک تو یہ کہ ابھی بھی امریکن سوسائٹی نہیں لگتا کہ تیار تھی کسی فیمیل لیڈرشپ کے لیے ایز اے سپریم لیڈر. تو یہ, لیکن اس کو چلیں آپ چھوٹا سا ایک عنصر کہہ لیں. اس کے علاوہ دوسری بات کہ وہ اتنی مضبوط اور مربوط اس معاملے میں نہیں تھی جس طرح کہ میں نے بیان کیا. تیسری بات کہ ڈیموگرافی کے لحاظ سے ظاہر ہے سفید فام نہیں تھی, اور وہ جو ان کا نیریٹو تھا وہ سفید فام کو میچ نہیں کرتا تھا, ان سے الائن نہیں کرتا تھا. نیریٹو کیا تھا ان کا؟ ملٹی لیٹرلزم کی طرف تھا, سبوں کو ساتھ لے کے چلنے کی طرف تھا, امیگرنٹس کے فیور میں تھا. جبکہ سفید فام لوگوں کو جو اپیل کی بات اور جو ان کے دل کو لگی
وہ اس لیے کہ وہ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ جو کالج تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی ایک کثیر آبادی ہے، وہ ان کے دلوں کو جو بات لگی کہ ہم امریکہ ایک مضبوط ملک ہے، سفید فام لوگوں کا ملک ہے، تو لہٰذا یہاں ایک طاقتور آدمی چاہیے، اور وہ طاقتور جس طرح کے نیریٹو بلڈ کیا گیا، جس طرح کے ڈیمینر شو کیا ٹرمپ نے، اس سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ یس ایک طاقتور، اور بات بھی صحیح ہے، کیونکہ ٹرمپ کہتے ہیں نا کہ میں نے طالبان کو بالکل کہہ دیا تھا کہ اگر میرا ایک بھی سپاہی مارا گیا تو میں نیست و نابود کر دوں گا۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ایران کو بھی مجھے آنے دیں، میں کہوں گا کہ ابراہیم اکارڈ میں تم شامل ہو جاؤ۔ ظاہر ہے ایک نہیں، لیکن جمیل صاحب جو باتیں انہوں نے کہی ہے، جو کانفلکٹس ختم کرنے کی باتیں ہیں، وہ چاہے فلسطین ہو، یوکرین سے باہر نکلنا ہو، یا اور ان کے معاملات چین کے ساتھ ہوں جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ ایک، کیونکہ وہ تو کیمپین ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں سیاسی نعرے بھی ہوتی ہیں، تو ول ہی بی ایبل ٹو امپلیمنٹ دوز پریکٹیکلی، آپ کو لگتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ میں ادارے کام کرتے ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹری کی طرح، ہماری کنٹری کی طرح نہیں ہے، ادارے اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ وہاں جب ایسی ملکی مفاد میں اور ملکی نوعیت کے جب فیصلے کوئی کیے جاتے ہیں تو اس وقت وہاں بہت سے ادارے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، پھر کانگریس میں آتی ہے بات، تو اس لیے کمپین کی بات الگ، اور جب بات آئے گی اسٹیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کی، ریاست کی جب بات آئے گی تو ریاستی ادارے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ٹرمپ نے بھی بہت سارے وعدے اور بہت سارے اس قسم کی باتیں کی تھی، لیکن ساروں پہ امپلیمنٹیشن نہیں۔ ہاں ضرور فرق ڈال سکتا ہے، جہاں جہاں پریزیڈنٹ کو پاورز دی گئی ہیں، جہاں جہاں وہ سو موٹو کچھ بل پر یا کچھ فیصلے کر سکتا ہے تو وہ تو کر سکتا ہے، اس سے زیادہ آگے اس کو ساری کنسلٹیٹو پروسیس سے گزرنا۔ اچھا، اگر یہ علی نواز صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہوئے، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ جو پولز تھے وہ انڈیکیٹ کر رہے تھے سلائٹ بہت 1% کا مارجن تھا جس میں دونوں، اور کل رات تک انفیکٹ یہاں پاکستان میں ایسے بھی پولز آئے تھے جس میں لیڈ جو تھی وہ کیملا ہیرس کے پاس تھی، پھر یہ کیا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر وہی؟ جی علی نواز صاحب۔ جی جہاں تک دیکھیں پولز کی بات ہے تو پولز بڑے کلوز تھے، اور دیکھا جا رہا تھا کہ میجورٹی جو پولنگ ایجنسیز ہیں وہ پاپولر ووٹ میں کیملا ہیرس کو 0.8 سے 1.3% تک کا ایج دے رہی تھی، بٹ امریکہ میں چونکہ صرف پاپولر ووٹ ڈزنٹ میٹر، اٹس دی الیکٹورل کالج، اور وہاں پر جو 7 سوئنگ اسٹیٹس ہیں وہاں پر کیا ووٹنگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، اور سوئنگ اسٹیٹس میں یا ٹائی تھا، ٹاس اپ تھا، یا کچھ جگہ ٹرمپ کو ایج تھا، لیکن ہسٹورکلی پولز کی بات کی جائے تو پولز نے ہمیشہ ٹرمپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ 2016 میں بہت ساری اسٹیٹس میں ہلری کلنٹن کو 3 4 5 پوائنٹس کی لیڈ دی گئی تھی، بٹ ٹرمپ نے وہ کمفرٹیبلی کیری کی تھی۔ ابھی بھی اکراس دا بورڈ جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ پولز آن ایوریج ہیو بین 3 points رانگ، یعنی انہوں نے ٹرمپ کو 3 points انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور جو سوئنگ اسٹیٹس کے اندر ٹرمپ کی جو ایڈوانٹیج تھا وہ بہتر تھا، اور ٹرمپ از ایکچولی اس دفعہ آن ٹریک ٹو آلسو ون دا پاپولر ووٹ۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو ہسٹوریکلی پولز کے اندر جو ریپبلکنز ہیں ان کی آنسر کرنے کی ریشو کم ہوتی ہے، پھر پولسٹرز کے لیے ایزی ہوتا ہے کہ وہ کالج ایجوکیٹڈ لوگوں سے رابطہ کریں جو پولز کا جواب بھی دیتے ہیں، تو ٹرمپ کی جو رورل سپورٹ بیس ہے وہ جنرلی پولز کو رپلائی بھی نہیں کرتی، تو پولز نے مختلف طریقوں سے ٹرائی کیا ہے کہ اس کو اوور کم کر سکیں، لیکن وہ اس میں سکسیسفل ابھی بھی نظر آیا کہ نہیں رہے۔ میجورٹی آف دا پولز اگین ہیو بین رانگ ود ان دا مارجن آف ایرر، بٹ انہوں نے 2016 میں جس طرح ٹرمپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اچھا 2020 میں بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، بٹ ابھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ اور جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ ایشوز کیا ہیں، دیکھیں اس وقت جو امریکن پاپولیشن ہے اس کو وہ انورڈ دیکھ رہی ہے، ان کے لیے سب سے بڑے جو ایشوز تھے وہ اکانومی ہے، انفلیشن رہی ہے، سارے ایگزٹ پولز بتا رہے تھے کہ بہت سے لوگ were dissatisfied with the state of the government, with the state of the country. پھر پولز یہ بتا رہے تھے کہ اکانومی کے بارے میں لوگ بہت ڈسسیٹسفائڈ ہیں، وہاں انفلیشنری سائیکل رہا ہے کووڈ کے بعد، مہنگائی
ہوئی ہے, ایسی مہنگائی ہوئی ہے جہاں پر ویج, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ریسنٹلی جیسے وال اسٹریٹ جرنل میں آرٹیکل آیا کہ the next president is going to inherit a remarkable economy. انہوں نے کہا 2.7% کی کوارٹرلی گروتھ ہے Q3 کی ایئر آن ایئر, اور یہ جو نمبرز تھے یہ CNBC نے کہا جی کہ نیکسٹ پریزیڈنٹ از گوئنگ ٹو انہیریٹ اے بومنگ اکانومی. تو کیا کیونکہ اکانومی بظاہر گروتھ کے نمبرز تو اچھے تھے, یہ کیا تنگ انفلیشن کے نمبر سے تھے, کیا ہوا تھا, یہ کیوں اکانومی واز ون آف دا ریزن؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ایک تو یہ کہ اکانومی کی جو امپروومنٹ یا سافٹ لینڈنگ کی بات ہو رہی ہے وہ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں از اے مور ریسنٹ فینومینا. 2-2.5 سال ویسٹ میں, صرف امریکہ میں نہیں بلکہ ڈفرنٹ ویسٹرن کنٹریز میں لوگوں نے بڑی درد میں گزارے ہیں. وہاں پر مہنگائی جو 2-3% سے زیادہ نہیں ہوتی تھی 7-7, 8-8, 9-9% تک گئی ہے, اور اس حساب سے جو لوگوں کی جو انکم ہے وہ نہیں بڑھی. پھر جب اکنامک ریکوری کی بات ہوئی کہ جی گروتھ ہے اور چیزیں آ رہی ہیں, وہ ڈسپروپورشنیٹ رہا کہ میکرو اکنامکلی تو جی اکنامک انڈیکیٹرز ور گڈ, بٹ on the micro level, on the individual level, جو آپ کے میجورٹی لوگ تھے ان کی پین اور سفرنگ جو ہے وہ رہی. اس میں صرف 3 ایسی کاؤنٹیز تھیں یا 4 غالباً پورے امریکہ میں جہاں پر ویج گروتھ واز مور دین انفلیشن, یعنی باقی تمام 4000 سے زائد کاؤنٹیز کے اندر مہنگائی زیادہ تھی اور ویج گروتھ کم تھی. تو لوگوں کو یہ فیل ہوا اپنی پاکٹ بکس پہ, اور ایک نوسٹیلجیا بھی تھا کہ جب ٹرمپ تھا تو اکانومی واز ڈوئنگ مچ بیٹر. اور جو ڈفرنٹ پولز آتے جا رہے تھے, پیپل ٹرسٹڈ ٹرمپ مور آن دی اکانومی. لوگ کہہ رہے تھے کہ اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے ان کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کا بہتر پلان ہے. اور دوسری طرف یہ بھی رہا کہ امیگریشن جو سیکنڈ ایشو تھا, کیونکہ جب اکانومی ٹربولنٹ ہوتی ہے تو امریکہ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں لوگ people look to blame, اور امیگرینٹس ایک ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں ہمارے ریسورسز لے رہے ہیں, گورنمنٹ ان کو ہوٹلز دے رہی ہے, ان کو فیسلٹیز دے رہی ہے, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو پھر امیگریشن پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھا جاتا تھا کہ اس کا ٹفر سٹانس ہے. تو امریکن الیکشن فارن پالیسی سے زیادہ اپنی اکانومی اور امیگریشن کے اوپر زیادہ یہ سارے اہم ترین سوالات ہیں. اس کے جو سیاسی پہلو ہیں, خاص طور پہ پاکستان کی اندرونی جو سیاست ہے, اس پر ٹرمپ کے الیکشن کے جو جیتنے کے کیا اثرات ہوں گے, یہ سارے سوالات ایک بریک لیتے ہیں جس کے بعد ہم آئیں گے اور پاکستان کی اندرونی سیاست پر کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں امریکی صدارتی انتخابات, یہ سوال اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات, امریکی صدارتی انتخابات پاکستان کی داخلی سیاست پر کیا اثر انداز ہو سکتے ہیں. پاکستانی سیاستدانوں سے جب پوچھا گیا, جیسے نواز شریف صاحب سے سوال ہوا کہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر, تو تھوڑے ریمارکس دیناتے ہیں کہ کیا کہا فارمر پرائم منسٹر نے. لیٹس ہیئر دس. ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گئے, جائے ہیں تو وہاں سے بات کریں گے انشاءاللہ. تو وہاں جا رہے ہیں, پھر وہاں جا کر اس پر ریاکشن دیں گے. اچھا, دوسری طرف جو دوسرا کیمپ ہے, یعنی پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ ہے, وہ نہ جانے کیوں سوشل میڈیا پہ اس طرح خوش ہے جیسے پی ٹی آئی نے گویا الیکشن امریکہ کا جیت لیا, اور ان کی امیدیں ہیں, توقعات ہیں جیسے ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ آئے گا. اور بلکہ بہت سے لوگ تو سوال یہ پوچھ رہے تھے, یہ وکٹری اسپیچ میں ذکر نہیں کیا انہوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کا, ٹرمپ نے آپس میں ان کے کارکنان, اور وہ ذہنیت اس کیسی ہے کہ وہ پوچھ بھی سکتے ہیں. تو اس طرح کے سوالات بھی تھے. لیکن کیا علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے, ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے. پہلے انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ کیا کہا جب بانی پی ٹی آئی کو پتہ چلا گیا ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گئے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا. ذرا سناتے ہیں کہ اس گفتگو کا وہ حصہ کہ کیا کہا انہوں نے. لیٹس ہیئر دس. ہمیں اور عمران خان نے بھی یہی کہا. انہوں نے جب سوال پوچھا صحافیوں نے, تو انہوں نے صرف ہنس کے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ وہ تو چلا گیا نا بائیڈن, یہی کہا تھا. تو یہ انہوں نے جو ان کے خلاف مہم چلا کر کام کر رہے تھے ہمارے سے لوگوں کے ساتھ مل کر, انہوں نے ان کی بات کی ہے. آگے اگر اپنے حق مانگنے تو غلامی کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے
کہ کسی اور ملک پہ نہ ڈپینڈ کریں, آپ اپنی آزادی خود اپنی آزادی خود حاصل کریں. اور پھر ان سے پھر صحافی نے کسی نے پوچھا کہ ٹرمپ جیت گئے ہیں, آپ کیا کہتی ہیں, کیا اس کے بعد بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ ٹرمپ ہمارا ابا ہے کیا. لیٹس ہیئر دس, کہ کیا کہا انہوں نے, لیٹس ہیئر دس. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے شاید خان صاحب رہا ہو جائیں گے. کتنی صداقت یا کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم پھر وہیں آگے واپس کے ہم غلام ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا ہے یا ہم اس کی کالونی ہیں, یا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے, ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں, 24 کروڑ ہیں. اچھا, تو بہت سے لوگوں نے اس الیکشن کو بھی پاکستان, جیسے یہ الیکشن امریکی پاکستان کے مسائل کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں, یہ سمجھ لیا تھا. اور یہاں پر جتنے لوگوں سے ہم پوچھ بھی رہے تھے کہ جی ٹرمپ جیت جائے گا تو یہاں یہ ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا. حسین حقانی صاحب جو کہ سابق سفیر ہیں, ان کی طرف سے ایک بڑی سنجیدہ ٹویٹ ہوئی. انہوں نے کہا جی اہم یاد دہانی, امریکہ کے انتخابات میں امریکیوں کی بھاری اکثریت نے امریکی مسائل کی بنیاد پر اپنی اپنی سوچ اور رائے کے مطابق ووٹ دیا ہے, اور یہ الیکشن پاکستان اور اس کے مسائل کے بارے میں نہیں تھا. یعنی پاکستان کے مسائل کے بارے میں نہیں تھا یہ الیکشن, یہ امریکہ کے مفادات, ان کے اپنے معاملات کے بارے میں تھا, اور امریکیوں نے ووٹ دیا جو ان کو سمجھتا ہے ان کے مسائل حل کر سکتا ہے اس کو. تو یہ پاکستان کے مسائل کے لیے نہیں تھا. جمیل احمد خان صاحب سے پوچھتے ہیں, جمیل صاحب یہ امیدیں لوگ مان رہے تھے, آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے سینئر بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو ہم نے سنا ہے کہ کیا کہا, تو یہی ریفلیکشن, یہی ترتھ ہے نا کہ ہم جو لوگ امیدیں باندھ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو کچھ چینج ہو جائے گا, کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ ذہن سازی کیوں ہوئی ہے ہمارے لوگوں کی؟ کوئی تو بیک گراؤنڈ ہو, کوئی تو پس منظر ہوگا. ہمارے لوگوں کی یہ ذہن سازی کہ باہر کے ملک میں الیکشن ہو اور باہر کے ملک کا ایک سربراہ چنا جائے, اور اس کے بعد یہ توقع کی جائے کہ وہ ایک ہمارے ملک دخل اندازی کرتے ہوئے کسی سیاستدان کو, اس کے مندرجہ ذیل وجوہات ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ امریکہ جتنا انفلوئنس رکھتا تھا اس پورے خطے میں, جب سوویت یونین کے خلاف انہوں نے جنگ جاری رکھی اور پاکستان جس میں کام آتا رہا, اس وقت تو پاکستان میں نہ صرف مداخلت تھی بلکہ پاکستان کی اہمیت بھی تھی, اور پاکستان کے وارے نیارے بھی تھے, اور ڈالروں کی برسات بھی تھی. اس کے بعد وار آن ٹیرر آ گیا, اس میں بھی پاکستانیوں کے مزے آ گئے, خاص طور پر اس وقت کے ایلیٹ کلاس کو, اور مدد امداد ملتی رہی, اور امریکہ کی توجہ کا مرکز بنا رہا. اب جب امریکہ کا انٹرسٹ افغانستان سے بھی نکل گیا, پاکستان کی باہر چلی گئی, اور تو اس کے بعد پھر امریکہ کا جو اس کا جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے یا جو اس کا فورن پالیسی کا انٹرسٹ ہے وہ تو ختم ہو گیا نا, بہت مدھم سا رہ گیا. اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں چند لمحے میں. تو بات یہ ہے کہ ہماری توقعات ہم نے بڑھائی ہوئی ہیں کیونکہ ہم اس کی امریکن امداد کا آسرا ہمیشہ سے لے کے بیٹھے رہے ہیں. اور بات زمین صاحب یہ معذرت کے ساتھ جو توقعات بڑھائی ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہی, لطیف کھوسہ صاحب سابق گورنر پنجاب بھی ہیں, سینئر لائر بھی ہیں, انہوں نے ایک باقاعدہ ایک انٹرویو میں کہا کہ نومبر کے مہینے میں عمران خان رہا ہو جائیں گے, سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے. جب ان سے پوچھا گیا, اینکر نے پوچھا کیوں, تو انہوں نے کہا جی اس لیے کہ ٹرمپ جو ہے صدر بن جائیں گے. تو یہ تو ان کی لیڈرشپ نے بیسیکلی جو ذہن سازی کی نا لوگوں کی. جی وہ بھی ایک وجہ ہے نا, اور اس لیڈرشپ کی یہ اسی وقت کی لیڈرشپ ہے جب پاکستان میں یہ تمام چیزیں پروان چڑھ رہی تھی جس کا میں نے ذکر کیا, اور پھر اسی کی وجہ سے یہ سوچا گیا, اور پھر لابنگ 65 آدمی جو کانگریس مین نے جو وہاں اور وومن نے سائن کیا اس کے بارے میں, ہیومن رائٹ کے بارے میں, اور عمران خان کا نام اس میں لکھا, اس میں ایک لابی کا بہت بڑا اثر دخل تھا. تو وہ اس کے محرکات کچھ اور ہیں, کیونکہ ہیومن رائٹ کو بیسس بنا کر اس چیز کو لابی کے ذریعے وہ کیا گیا. تو اس سے تاثر یہ ملا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے یا حالانکہ دونوں طرف کے لوگ تھے, اس میں ڈیموکریٹس بھی تھے اور ریپبلکن بھی تھے, 2-4 زیادہ تھے ڈیموکریٹ اور باقی کم تھے ریپبلکن. تو اس سے ڈیموکریٹ کے پہلے بھی بہت سارے معاملات میں اس کر کے دیتے رہے ہیں, لیکن اس سے جو پالیسیز, فورن پالیسیز تو اس طرح چینج نہیں ہو جاتی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مختصر کر کے اگر بیان کیا جائے تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اچھے ہاتھ ملائے تھے, اچھے طریقے سے فوٹو کھنچوائی تھی ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر سے, یہ بات درست ہے, اور وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے طور پہ گئے تھے. ہمیں فخر ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو عزت ملی, عزت افزائی ہوئی, یعنی پاکستانیوں کی عزت افزائی ہوئی اس وقت. لیکن وہ پرائم منسٹر کی عزت افزائی تھی,
اور اس میں آپٹکس تھے. ظاہر ہے پرائم منسٹر ایک سیلیبریٹی بھی ہے, تو ان کی فرسٹ لیڈی نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ ایک تصویر ہو جانی چاہیے, اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو میرا خیال یہ تمام چیزیں مجموعی طور پر اگر آپ پس پردہ اس کو دیکھیں یا اپنے ذہن کے پس اس میں رکھیں آپ, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں یہ ذہن سازی ہوئی. ہم تو پہلے سے بہت سارے پروگراموں میں ذکر کیا ہے. نہیں لیکن سر یہ تصویر کھنچوانے کی حد تک بات ہے. ایک اور پی ٹی آئی لیڈر ہے, انہوں نے کل یہ ایک ٹاک شو میں کہا ہے کہ وہ بڑے اچھے دوست ہیں, ان کے ٹیلی فون پہ بات بھی کرتے ہیں ٹرمپ عمران خان سے. تو یہ تاثر جو دوسرے لیڈر علی محمد خان ہیں, انہوں نے کل ایک شو میں بیٹھ کے یہ کہا کہ یہ بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور ٹیلی فون میں بات بھی ہوتی ہے ان کی. تو یہ صرف تصویر کھنچوانی تھی وزیر اعظم کے ساتھ, یہ بیونڈ دیٹ. اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں. جی نہیں, آپ مجھ سے کچھ سوال کر رہے ہیں؟ جی سر آپ سے. یہ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا تھا تو ہمارے بہت درینہ دوست جنہوں نے ہماری اتنی مدد کی تھی کہ ہم آج تک ان کو یاد کرتے ہیں, قذافی ہو گئے, سعودی عربیہ ہو گیا, باقی گلف کنٹریز کے ممالک ہو گئے, سوئٹزرلینڈ ہو گیا, فرانس ہو گیا اور کچھ یورپین ممالک, اور جنہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیں بھٹو کو. اور پھر ساتھ میں ایک جہاز, 2 جہاز کھڑے رہے, لیبیا کا بھی اور سعودی عرب کے بھی جہاز کے جی ہمارے حوالے کر دیں, ہم ان کو اپنی ساری زندگی رکھ لیں گے. لیکن اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا, انہوں نے اس کو سزائے موت امپلیمنٹ کر دیا. اس کی ظاہر ڈسپیوٹڈ تھی, جو بھی تھا وہ بات کی بات پتہ پڑا نا, لیکن اس وقت تو اسٹیٹ نے ایک فیصلہ کیا اور کر دیا. تو اسی طریقے سے اس وقت اس سے زیادہ دوستی اگر ہے پی ٹی آئی کے لیڈر کی تو پھر اتنی انٹرسٹ شو ہو سکتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا انٹرسٹ شو نہیں ہوگا. وہ دوستی ہاتھ ملانے کو اگر دوستی کہا جاتا ہے, ملکوں کے انٹرسٹ کے درمیان جب ملکوں کے سربراہ ملتے ہیں تو وہاں ملکوں کے انٹرسٹ دیکھے جاتے ہیں, ملکوں کے رسپیکٹ دیکھی جاتی ہے. وہاں انڈیویجول ہاتھ ملانے سے یا کھانا کھانے سے یا اگر کسی دور میں ساتھ پڑے ہوئے ہیں, اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ذرا ریپو ہوتی ہے, بائی لیٹرل میٹنگز اچھی ہو جاتی ہیں, اس پر جتنا انفلوئنس صدر ڈال سکتا ہے ڈال دیتا ہے. اس سے آگے تو پھر سارے کے سارے. اچھا یہ بھی جمی سے بھی بتا دیں کہ یہ جو لوگ یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے خطوط لکھ رہے تھے اور دباؤ ڈال رہے تھے ان کی رہائی کے لیے, تو ان میں کیا زیادہ ڈیموکریٹس تھے یا ریپبلکنز تھے جو خطوط 60 لکھے وہاں سے کانگریس میں, تو وہ کس سے بلونگ کرتے تھے؟ اس میں ڈیموکریٹ کے کوئی 4 یا 5 زیادہ تھے, لیکن ریپبلکن کے بھی بہرحال اس میں ساتھ ہیں. دیکھیں جہاں کانگریس کی بات آ جاتی ہے, جہاں یورپین کنٹریز کی بات آ جاتی ہے, اور جہاں انٹرنیشنل ٹریٹیز کی اور ہیومن رائٹ کی بات آ جاتی ہے, تو وہاں اگر کوئی اپروچ ان کو کر لے یا ان کو کانشیس کر دے یا ان کا دھیان بہتر طریقے سے دلا دے, تو پھر جس طرح کے کیا گیا اس معاملے میں, تو اس معاملے میں وہ ٹیک اپ کر لیتے ہیں معاملے کو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا ورک کیا وہاں کے جو پاکستانی ہیں, جو ظاہر ہے یہ سمجھتے ہیں کہ فارمر پی ٹی آئی لیڈر کے ساتھ ہیومن رائٹس کی کے طور پر, اور شاید وہ بھی مطلب اس میں وہ, لیکن ہیومن رائٹ کی جو ٹریٹیز ہیں وہ ایسی ٹریٹیز ہیں کہ ہمارے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے, اس کا باقی ممالک پر بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے ٹھیک ہے, تو وہ نتھنگ ایکسٹرا آرڈنری ٹیلی فون پہ بات یا ہاتھ ملا کے فوٹو کھنچوانا, اٹ از نتھنگ ایکسٹرا آرڈنری. وہ وزیر اعظم پاکستان سے ملے تھے, انہوں نے اگر تصویر کھنچوائی تھی تو وزیر اعظم پاکستان سے کھنچوائی تھی, اور اس سے زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے. علی معین نوازش صاحب یہ بتائیں کہ پھر یہ وکٹری اسپیچ میں ذکر کیوں نہیں کیا انہوں نے بانی پی ٹی آئی کا, یہ جو پی ٹی آئی کے معصوم فالوور سوال اٹھا رہے ہیں نواز صاحب؟ نہیں, ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے پوائنٹس ریز کیے. میں بس اس میں 2-3 چیزیں یہی ایڈ کروں گا کہ دیکھیں, نمبر 1, ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپنی نیچر ہے نا وہ ایسی ہے کہ وہ جس سے بھی ملتا ہے وہ کہتا ہے او ہی از فینٹاسٹک, ہی از دی بیسٹ, اور یہ اور وہ. تو وہ کوئی بھی اس کی میٹنگ, کوئی بھی اس کی اسپیچز آپ اٹھا لیں تو ایک وہ جو اس کا اپنا وہ ڈیمینر ہے, اپنے ایک بات کرنے کا طریقہ ہے, وہ ایسا ہے. تو اس میں پھر اس کو مسکنسٹرو کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے. اس کی مثال جب عمران خان کی میٹنگ ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے, تو عمران خان آ کے کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ورلڈ کپ میں ایک اور ورلڈ کپ جیت آئے ہوں. لیکن اس کے بعد ان ٹرمز پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, نہ ان ٹرمز آف ایڈ, آئی ایم ایف پروگرام بار بار سسپینڈ ہوتا رہا, نہ یو ایس نے آؤٹ آف دا وے جا کے ہمارے ایشوز کے اوپر ہمیں کسی طرح کی ہیلپ کی. پھر دوسری ریالٹی یہ بھی ہے کہ بھئی اب ہم اتنے ریلیونٹ نہیں ہیں. اب افغانستان میں بھی امریکہ کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے, وہ
خطے سے چلے گئے ہیں, اور ایک پروٹوکول اور ایک جو ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے اس کو پریزیڈنٹ کے لیے اتنا ایزی بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ومز کے اوپر کسی بھی شخص کے لیے اس طرح کرے. ہاں, ہیومن رائٹس کے طور پہ جس طرح خط کی بات ہوئی, وہاں لابینگ فرمز ہوتی ہیں, ان کو آپ پیسے دیتے ہیں, وہ آگے ڈونیشنز یا ڈفرینٹ طریقوں سے لابی کرتے ہیں کانگریس کے لوگوں کو, اور وہ ایک ہیومن رائٹس کے ایشو پہ اگر وہ خط سائن کر دیتے ہیں تو دیٹس فائن. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کوئی ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے گا اور آپ اس کی لسٹ آف پرائیورٹیز. لیکن اگر جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ یہ نیریٹو بنایا, جیسے لطیف کھوسہ صاحب کو میں نے کوٹ کیا, کل علی محمد خان صاحب نے کہا کہ ٹیلی فون پہ بات چیت ہوتی ہے, تو وہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ مطلب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہ جس طرح تاثر دے رہے ہیں کہ ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ایک ذاتی رشتہ بیونڈ دیٹ جو پرائم منسٹر آفس کے درمیان ہوتا ہے, اس سے بات آگے کی ہے. اس کا مطلب نواز صاحب دیکھیں, ورلڈ لیڈرز میں جن میں جہاں اچھی رپورٹ ہوتی ہے وہاں پر ان کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں, سائڈ لائنز پہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں, بٹ خان صاحب کی غالباً ایک ہی وہی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی, اور اس کے بعد اگر ہو تو ہمیں دوسرے سورسز سے بھی تو کچھ پتہ چلے نا کہ کوئی رپورٹ ہے یا کوئی ریلیشن شپ ہے. اگر آپ کو ایک ہی سائڈ بتا رہی ہے اور دوسری اس کو کرابوریٹ نہیں کر رہی تو وہ ایویڈنس از آلویز کویسچنیبل. اور پرائیورٹی لسٹ بھی ہے نا, مطلب پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آفس میں کہ اپنی امیگریشن کو دیکھیں گے, اپنی اکانومی کو دیکھیں گے, اپنی کیبنٹ بنائیں گے, کیا کریں گے, یا وہ بیٹھ کے یہ سوچیں گے کہ عمران خان جیل میں ہے اس کو میں نے نکالنا ہے. تو یہ ایبسولوٹلی ریڈیکولس سی باتیں ہیں, بلکہ ریڈیکولس سے بھی آگے کا ورڈ کو یوز کرنا چاہیے. یہ بس ایک اپنے سپورٹرز کو یا اپنے نیریٹو بنانے میں ہے. اور کیا یہی نہیں تھے جو کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کی ہے, اب وہ ساری اور کیا کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں, اور یہ مداخلت سے لے کر پتہ نہیں کیا کیا نیریٹیوز بناتے رہے سوشل میڈیا پر, تو ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو سنگل آؤٹ کر کے ان کو گالیاں نکالتے رہے. تو اب وہ اسی امریکہ سے امید لگائے بیٹھے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ ویری سرپرائزنگ کہ اس میں سے کسی میں بھی کوئی صداقت ہو, اور دس از ناٹ ہاؤ ڈپلومیسی ورکس. یہ اس طرح سفارتکاری بھی اس طرح نہیں چلتی. امریکہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے, اور کہ وہ آؤٹ آف اپنے ڈپلومیٹک نارمز اور پروٹوکولز جائے, اور وہ بڑے ریئرلی کامنٹ کرتے ہیں انٹرنل میٹرز پہ پبلکلی یا کچھ. ہاں, یہ اگر آپ کہیں کہ ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر اس طرح کوئی تھوڑا بہت کہیں بات آ جائے تو وہ آ جاتی ہے, بٹ بیونڈ دیٹ نہیں کچھ کوئی ایسی بات. معاشی اعتبار سے پاکستان کیونکہ ایک لائف لائن ہے آئی ایم ایف ہماری, آپ کو لگتا ہے سی پیک یا خاص طور پہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو تعلقات ہیں, کیا ہم پر پریشر وہاں سے آ سکتا ہے ان کے آنے کے بعد؟ دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایک چیز ہے نا کہ وہ ہمیشہ انورڈ لوکنگ پریزیڈنٹ رہا ہے. اس نے ورلڈ سٹیج کے اوپر دیکھیں شاید واحد پریزیڈنٹ تھا جو کسی نئے کانفلکٹ میں ان ریسنٹ پاسٹ انوالو نہیں ہوا, اور اس نے ہمیشہ امریکہ فرسٹ کیا. اکانومی کے لحاظ سے یہ ہے کہ obviously ڈونلڈ ٹرمپ پرائورٹائز کر رہا ہے لوکل مینوفیکچرنگ, کہہ رہا ہے کہ ہم امپورٹس پہ ٹیرف لگائیں گے. وہ ریلیشن شپ دیکھی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی خیر کوئی اتنی بھی بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ نہیں ہے, چائنا پہ ان کا زیادہ فوکس ہے کہ چائنا پہ ٹیرفس لگائے جائیں, اس کو اکنامکلی کنٹین کیا جائے. تو وہ چیزیں دیکھیں گے کہ پاکستان اس بیلنسنگ ایکٹ کو کیسے لے کے چلے گا. بٹ ہاں, اگر آپ امریکہ کی پرائیورٹی لسٹ ڈراپ کریں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کے پاس کوئی اور ٹائم ہی نہیں ہے. وہ صرف ہمارے بارے میں سوچتی رہتی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے لوگ کیا کر رہے ہیں, پاکستان کی سیاست کیا کر رہی ہے. تو یہ جو ہمارا ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہے, یہ ہمیں لگتا ہے کہ پوری دنیا ہماری طرح ویلی ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور یہ جو ایک بات ہے کہ وہاں پہ جو پاکستانی اوریجن امریکنز ہیں وہ کیونکہ ایک اوورسی سپورٹ ہے پی ٹی آئی کی, آپ کو لگتا ہے دس واز ون آف دا ریزنز ووٹ کرنے کا, یا انہوں نے اپنے مفادات کے حساب سے ہی ووٹ دیا ہوگا؟ ڈپینڈ کرتا ہے. بہت سارے جنرلی تو ڈیموکریٹ لیننگ ہی ہوتے ہیں, کچھ ریپبلکن لیننگ بھی ہوتے ہیں. اس دفعہ اور کمپلیکیشنز بھی تھیں, جس طرح مشیگن میں وہ غزہ کی وجہ سے جو عرب امریکن پاپولیشن تھی ان کے بارے میں تھا کہ وہ یا انڈیپینڈنٹ کو ووٹ دیں گے یا کچھ لوگوں نے کہا ہم ٹرمپ کو ووٹ دیں گے. وہ ڈیموکریٹس کو ایک طرح سے پنش کرنا بھی تھا. بٹ میرا خیال ہے مارجنز آف وکٹری اتنے زیادہ رہے ہیں ان اسٹیٹس میں کہ وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. اگر آپ علی صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کا کروں گا کہ آپ دونوں نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا تجزیہ تبصرہ دیا اس اہم ترین ڈیولپمنٹ کے اوپر. ہم سمرائز کریں گے ان دا نیکسٹ سیگمنٹ. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात। अमरीकी इंतखाबात दुनिया भर में किस तरह तब्दीली लेकर आएंगे, अमरीकी पॉलिसीज़ में क्या शिफ्ट आएगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत, पाकिस्तानी मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, सारे अहम तरीन सवालात आज के प्रोग्राम में उठाए। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।